بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قریش کی ایک شاخ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا تعلق بنو مخزوم سے تھا۔ رنگت ان کی گوری تھی، قد ان کا لمبا تھا، لہیم شہیم، اتنا تیز دوڑتے تھے کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے پر اچک کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عکاظ کے میلے میں بہت بڑا دنگل ہوا کرتا تھا، یہ بھی وہاں پہ تشریف لے جاتے اور کشتی لڑا کرتے تھے، بڑے طاقتور تھے۔ ایک دفعہ لوگوں نے ان کی طاقت کا اندازہ کرنا چاہا، اس مقصد کے لیے انہوں نے چمڑے کو گیلا کر کے ان کے پاؤں کے نیچے رکھ دیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ 7 آدمیوں نے مل کر حضرت عمر فاروق کے پاؤں کے نیچے سے چمڑا کھینچنا شروع کر دیا۔ چمڑا نیچے سے پھٹ گیا، لیکن سیدنا عمر فاروق کے پاؤں کے نیچے سے باہر نہیں نکل سکا۔ اتنا لمبا قد تھا کہ مجمع میں بیٹھے ہوتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ کھڑے ہیں۔ اسی طرح لوگ سواری پر اور آپ پیدل ہوتے تب بھی آپ سواروں سے زیادہ اونچے نظر آتے تھے۔ انتہائی بہادر اور عرب کے نہایت سمجھدار، ذہین، فطین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اگر کسی جگہ سفارش بھجوانی ہوتی تو عمر کو بھیجا جاتا تھا۔ ان کا پیشہ تجارت تھا، جس طرح دوسرے قریش وہ تجارت کرتے تھے، یہ بھی تجارت کرتے تھے۔ شام کے علاقے میں تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ والد ان کے بڑے سخت تھے، اپنے بچپن میں اپنے والد کے اونٹ بھی چرایا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی نے ان سے کہا، عمر، اسلام لانے سے پہلے میں نے آپ سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ عمر تم یہ بتاؤ کہ تمہاری سب سے بڑی آرزو کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ میری سب سے بڑی آرزو، سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑی تمنا کہ میرے پاس 100 اونٹوں کا ریوڑ ہو، میں ان کو چراؤں، اونٹنیوں کا دودھ پیوں، ان کی اون سے خیمے بناؤں اور آرام کی زندگی گزاروں۔ آج آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، آج آپ کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ عزیزو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا تھا، کہنے لگے، آج میری سب سے بڑی آرزو، تمنا، خواہش یہ ہے کہ کائنات کا کوئی حصہ ایسا باقی نہ رہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم نہ لہرا رہا ہو، اور دنیا میں کوئی ایسی جگہ باقی نہ رہے جہاں آپ کا دین نہ پہنچ جائے۔ ساتھیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متواضع، بہت کم ہنسنے والے تھے، اپنی سخت گوئی کے لیے بلا شبہ بڑے مشہور تھے۔ ان کا شمار 10 مبشرہ میں ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پہ ان کو جنت کی بشارت سنائی، اور یہ حدیث تو آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اور اس بات کو بھی جان لیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا اعلان کیا، تو مکہ مکرمہ میں اسلام کی بے حد مخالفت کی گئی۔ ان مخالفت کرنے والوں میں عمر پیش تھے، اور مسلمانوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ فلاں آدمی مسلمان ہو گیا ہے، بس میں ہوتا تو اس کو خوب مارتے۔ مثلا ان کے ایک قبیلے کی ایک لونڈی مسلمان ہو جاتی ہے، اس کو مارتے مارتے تھک جاتے،
ایک دفعہ لونڈی سے کہنے لگے میں نے تمہیں مربت کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ میں تمہیں مارتے مارتے اب تھک گیا ہوں اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ ناظرین اکرام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کے سخت دشمن، سخت مخالف، اور ایک دن دل میں پتہ نہیں کیا آیا، اپنی تلوار لی اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے کی نیت سے گھر سے نکل رہے۔ ابھی راستے میں تھے کہ ان کی ملاقات بنو عدی یا بنو زہرہ کے ایک شخص سے ہو گئی۔ سیرت نگاروں نے ان کا نام نعیم بن عبداللہ لکھا ہے۔ عمر کے تیور کو دیکھا تو پوچھا عمر کدھر کا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہوں، آج میں ان کا خاتمہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو نعیم کہنے لگے کہ محمد کو قتل کر کے تم بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ عمر نے کہا لگتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ نعیم بن عبداللہ کہنے لگے عمر میں تمہیں ایک اور تعجب والی خبر نہ سناؤں؟ کہنے لگے کہ تمہارے بہنوئی سعید اور تمہاری بہن فاطمہ نے بھی اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ عمر نے یہ سنا، غصے سے بے قابو ہو گئے، اس راستے کو چھوڑا، اب ان کا رخ اپنی بہن کے گھر کی طرف ہے۔ اور عمر جب چلا کرتے تھے دور سے پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی آ رہا ہے۔ دروازے پر گئے، بڑے زور کی دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ غصے سے جواب دیا ابن خطاب۔ گھر کے اندر بہنوئی اور بہن سیدنا خطاب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ عمر کی آواز سنی، خطاب کا بیٹا آ رہا ہے، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر چھپ جاتے ہیں۔ فاطمہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ عمر نے سخت غصے کے عالم میں کہا اری اپنی جان کی دشمن، میں نے سنا ہے کہ تم صحابی بن گئی ہو۔ اور یہاں اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب چلا کرتے تھے، بولا کرتے تھے، پتا چلتا تھا کہ کوئی بول رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، اپنے بہنوں سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم بھی بے دین ہو چکے ہو۔ اور یہاں پہ دیکھیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، سعید ان کا بہنوئی، ان کی بہن، ان سے ڈرتے تو تھے لیکن سینے میں ایمان آ چکا تھا، عقیدہ توحید رچ بس چکا تھا۔ کہنے لگے عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو پھر؟ اتنے الفاظ کا سننا تھا، آؤ دیکھا نہ تو جھٹ بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ فاطمہ آگے بڑھی، بہن آگے بڑھی، اپنے خامد کو چھڑانے کی کوشش کی، اسے بھی تھپڑ مار دیا، چہرہ خون آلودہ ہو گیا۔ ابن اسحاق کے مطابق سر پہ چوٹ آئی۔ بہن نے روتے ہوئے کہا ابن خطاب جو جی چاہے کر لو، جاؤ میں تمہیں کو بتاتی ہوں کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور پھر اپنے خامد والے الفاظ دہراتے ہوئے فاطمہ بھی کہنے لگی، بہن بولی، کہنے لگی ان کان الحق فی غیر دینک، اگر تمہارے دین کے بجائے دوسرا دین ہی برحق ہو تو پھر بتاؤ۔ ہاں میں کہتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ناظرین کرام، کتنے پاکیزہ ہیں یہ کلمات، کتنی زبردست کشش اور کتنی قوت ہے ان الفاظ کے اندر، اس کلمہ شہادت کے اندر۔ عمر نے دیکھا روتی ہوئی بہن، چہرے پر خون بہہ رہا ہے، اور وہ کس عزم، کس ولولے، کس حوصلے، کس یقین کے ساتھ کلمہ حق، کلمہ طیبہ پڑھ رہی تھی۔ بہن کی یہ جرت، یہ صلابت، یہ پختگی، ایمان کے اوپر استقامت، عمر کا دل پسیج جاتا ہے، وہ غم و غصہ مان پڑ جاتا ہے،
بہن کے خون آلود چہرے پر نظر پڑی، شرم محسوس ہوئی۔ عمر کھڑے تھے، بیٹھ گئے، کہنے لگے بہن یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کے لیے دو۔ اور پھر اس کے بعد بہن کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے، اور انہی دنوں سورہ طٰہٰ کی پہلی آیات نازل ہوئی تھی۔ ان کی نگاہ ان آسمانی الفاظ کو پڑھنے لگی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ قرآن پاک، اس کی لذت، قرآن پاک کی آیات کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کے دل کی کیا کیفیت بدلتی چلی گئی۔ بہن کا زخمی ہونا، اس کا استقامت سے جواب دینا، قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرنا، یہ ساری باتیں، ان کا ملا جلا اثر ان پر اس طرح چھا گیا، ہتھیار ڈال دیے۔ بے اختیار کہنے لگے بہن یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا پاکیزہ کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ اس دوران گھر کے اندر چھپے ہوئے خباب بن ارت بھی باہر نکل آتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، کہتے ہیں عمر میں نے چند دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دعا کر رہے تھے، چند دن پہلے کی بات ہے، آپ نے فرمایا تھا اللہم اید الاسلام باحب الرجلین الیک، عمر بن الخطاب او عمر بن الحشام، اے اللہ تیرے نزدیک عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے جو زیادہ محبوب ہے ان کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا۔ عمر میں امید کرتا ہوں کہ تم ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مصداق ہو۔ عمر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہاں پر ہیں؟ اب پتہ چل گیا ہے، اب ذہن عمر کا بدل چکا ہے، اب کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دیا جائے کہ آپ کہاں پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں صفا پہاڑی کے دامن میں، ارقم بن ابی ارقم یہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے، اسلام کے لیے بڑے مخلص تھے، انہوں نے اپنا گھر اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے اندر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے، ان کا تزکیہ نفس کرتے، ان کو قرآن سکھاتے۔ عمر دار ارقم کی طرف جا رہے ہیں، دروازے پر دستک دی، ایک صحابی نے دروازے سے جھانک کر دیکھا، عمر مصلی نظر آئے، اللہ کے رسول کو اطلاع دی گئی، سب لوگ سمٹ کر یکجا ہو جاتے ہیں۔ اور چند دن پہلے کی بات ہے کہ جب سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ امیر حمزہ بڑے نامور، بہادر، شجاع، عام آدمی نہیں تھے، ہاشمی تھے، قریشی تھے۔ صحابہ کرام کو تردد تھا کہ عمر کہیں برے ارادے سے تو نہیں آیا ہے، کیونکہ گلے میں ابھی تک تلوار لٹک رہی تھی۔ اور ساتھیوں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر صحابہ کرام کو تسلی دے رہے ہیں، کہنے لگے دروازہ کھول دو، اگر عمر خیر کی نیت سے آیا ہے ہم اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کے آیا ہے تلوار اسی کی ہوگی اور اسی سے اس کی گردن اتار دیں گے۔ اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا دروازہ کھول دو۔ عمر اندر داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے کپڑوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، ارشاد فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہوئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اللہم ھذا عمر بن الخطاب، اللہم فاعز الدین بعمر الخطاب، اے اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے قوت اور عزت عطا فرما۔
عمر فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھ رہے ہیں، بآواز بلند کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ مسلمانوں نے جب یہ کلمہ حق سنا، عمر کی زبان سے سنا، اتنے خوش ہوتے ہیں، بلند آواز سے تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اور یہ اتنی بلند آواز سے اللہ اکبر کہا جاتا ہے، مسجد حرام کے اندر، چوراہوں کے اندر موجود لوگوں نے بھی ان کو سنا۔ اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے حق میں ان کی استقامت کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ مکے کے اندر ایک انقلاب آتا ہے، اور وہ انقلاب یہ ہے، عمر کے اسلام لانے سے کفر کی صفوں میں کوہرام مچ گیا، مسلمانوں کو عزت ملتی ہے، توقیر ملتی ہے، اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے الفاظ سیرت نگاروں نے نوٹ کیے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہم مسلسل عزت اور توقیر کے ساتھ رہے۔